السلام علیکم جناب، 21 اپریل کی کال لے کے آپ کے ساتھ حالات اور معاملات میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہے۔ معاملات کچھ اسی طرح ہیں کہ اگر ہم دیکھیں تو ٹگ آف وار بٹوین دی نیو رجیم اینڈ دی ایکس پارٹی یا ایکس رجیم وہ جاری و ساری ہے، ایک دوسرے پہ الزامات کی بھرمار اور اسی طرح کی چیزیں۔ نیو رجیم اور جو اس کے نئی کابینہ ہے، اسپیشلی جو اکنامک منسٹر ہیں مفتاح اسماعیل صاحب، وہ کافی ایکٹیو اور وائبرنٹ نظر آئے۔ ابھی اس کے رزلٹس تو ظاہری بات ہے ود ان اے ڈے اور ٹو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، مگر ان کی کوششیں اور عمل اس بات کا عکاس نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ کچھ کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ کچھ ٹائم بام ایسے فٹ ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے معاملات پریشان کن ہیں۔ اور دوسری اچھی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی اور صدر پاکستان کی آج ملاقات ہوئی ہے، جو ایک خوش آئند بات ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات ٹھیک تو نہیں ہوئے، مگر جس طرح میں نے 3 دن پہلے ایک بات کہی تھی کہ والیٹیلٹی کم ہوگی اور سچویشن کام ڈاؤن ہونے کی طرف چل رہی ہے، تو ظاہری بات ہے کوئی بھی اپنے نیریٹو سے پیچھے تو ہٹ نہیں سکتا، کیونکہ وہی اس کا سیاسی اساس ہے، تو وہ اپنے نیریٹو کو تو برقرار رکھے گا۔ مگر ایک چیز ضرور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب معاملات جو ہیں سلولی اینڈ گریجولی وہ بہتری کی طرف جائیں گے، اور وہ کس طرح جائیں گے؟ وہ اسی طرح جائیں گے کہ آہستہ آہستہ ہم بیک ٹو ورک ہو جائیں، ہم اپنے کاموں پر فوکس ہو جائیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں، ابھی اس کو کچھ حتمی تو نہیں کہا جا سکتا، مگر بہرحال آنے والے دن ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے کہ مشکل وقت ہے، مشکل فیصلے ہیں، اور کافی خراب حالات میں یہ رجیم چینج ہوا ہے، اور بڑی محدود مدت کے لیے رجیم چینج ہے، اور ہر کوئی اپنے یہاں ملک بچانے کی یا معیشت سنبھالنے کی کوشش سے زیادہ جو فوکس ہوگا وہ اپنے اپنے نیریٹو اور اپنی الیکشن کمپین بچانے کا ہوگا۔ تو مگر بہرحال ان تمام آؤٹ آف فوکس چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی طور پہ اس میں ہمارے ملک اور معیشت کا فائدہ انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ ریپ اپ سیشن میں نے دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آج کے چارٹ کو دیکھیں اور تھوڑا سا اس کو ریپ اپ کریں۔ میں نے اس میں 4 چیزیں بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایک پری اوپن والیٹیلٹی کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ آبویسلی پری اوپن والیٹیلٹی میرے لیے بہت زیادہ اہم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد کہا کیا گیا تھا؟ کہا یہ گیا تھا کہ 46,292 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے مارکیٹ، تو پھر مارکیٹ جو نیچے جائے گی، ٹھیک ہے جی، اور ڈپریشن میں رہے گی، والیوم کم ہوں گے اور پھر نیچے جائے گی، اور ہر لیول کے ٹوٹنے سے پریشر میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور مارکیٹ 45,872 842 تک جا سکتی ہے۔ یہ ٹوٹل لب لباب تھا کل کی کال کا۔ اب آپ دیکھیے کہ 10 بجے کیا مارکیٹ کہاں ٹریڈ کر رہی تھی، وہ میں نے دکھانے کی کوشش کی ہے۔ 10 بجے مارکیٹ 46,292 کے اوپر ٹریڈ کر رہی تھی، بالکل قریب، زیادہ دور نہیں، تو پریشانی کی صورتحال پیدا ہو رہی تھی۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اس نے تقریباً 10 پہ 46,292 کو توڑا، وہاں سے مارکیٹ میں ڈپریشن کا آغاز ہو گیا، اور یہی بات کال میں کہی گئی تھی۔ حالانکہ 11 بجے مارکیٹ نے پھر 46,292 کو ٹیسٹ کیا، بٹ یہ جو ہوتا ہے نا جس کو ہم ڈیڈ کیٹ باؤنس بھی کہتے ہیں، یہ ایک چھوٹے لیول پہ ڈیڈ کیٹ باؤنس کی ایک مثال ہے کہ مارکیٹ نے 292 کو دوبارہ ٹیسٹ ضرور کیا، مگر وہاں پر بالکل بھی رک نہیں پائی، اور وہ سیدھا 46,015 اور 45,970 کے ایریا کی طرف آ کے رکی۔ یہ یہاں سے سپورٹنگ ایریا شروع ہوتا تھا، جو کل میں نے بتایا تھا کہ اوور آل سپورٹ جو مارکیٹ میں پائی جاتی ہے وہ 46,015 سے لے کے 45,842 تک ہے، اور یہی ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ نیچے آئی اور پھر اسی ایریا میں لو بنایا اور اسی ایریا میں کلوز ہو گئی۔
تو میں نے وہاں پر یہ بات بھی کہی تھی کہ اگر اس ایریا میں سپورٹ ملی تو ہماری شارٹ ٹرم بائنگ ہو سکے گی، اور جو ہماری میڈیم ٹو لانگ ٹرم ایکیومولیشن ہے وہ تو آبویسلی ٹارگیٹڈ ہونی ہے، اس پہ تو میں کوئی نہ دو رائے رکھتا ہوں نہ اختلاف رکھتا ہوں۔ اچھا جناب، پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے، اب آگے چلتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ کی طرف۔ میں اپنے پچھلے موقف کو ریپیٹ کر رہا ہوں جس میں نے 45,872 اور 842 کی بات کی تھی، وہاں تک انڈیکس پہنچ گیا۔ لو دیکھ لیجئے 45,891 کا۔ مجھے سلائیڈ جو مارکیٹ کی ہے آج، اس سے کوئی پریشانی نہیں کہ مارکیٹ کل نیچے گری یا آج نیچے گری، اس سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس کو پہلے سے فورکاسٹ کیا اور روٹین ایگزاسشن کا نام دیا کہ مارکیٹ کو ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے، کریکشن کی ضرورت ہے۔ پرابلم مجھے کس بات سے ہے؟ پرابلم مجھے اس بات سے ہے کہ مارکیٹ کی کلوزنگ مجھے مطمئن نہیں کرتی۔ اس لیے مطمئن نہیں کرتی کہ مارکیٹ کی جو کلوزنگ ہے اس میں 1,027 پوائنٹ کا پریشر ہے، یعنی کہ ریسنٹ ہائی سے اب تک کی کلوزنگ کا جو فرق ہے وہ 1,027 پوائنٹ کا ہے، جو پوائنٹ کرتا ہے بیئرس پاور پہ۔ جو ہم پاور کو گیج کریں گے بیئرس کے یا بلز کے، تو ہم پریویلنگ گینڈ پوائنٹس یا پریویلنگ لاسٹ پوائنٹس کو دیکھتے ہیں، تو وہ ساتھ لے کر آتا ہوا پریشر ہوتا ہے۔ تو 1,027 پوائنٹ کا پریشر انڈیکس پہ اس وقت موجود ہے، ٹھیک ہے، اور مارکیٹ کلوز کہاں ہو رہی ہے؟ 45,872 842 کے اوپر۔ اب اگر اسی ایریا کو جہاں پر آج لو بنا ہے، یہاں سے مارکیٹ 200 پوائنٹ کی ریکوری کر لیتی تو میری امیدیں ہوتی کہ، اور میں بولتا کہ ہاں بھائی سپورٹ نے اچھا کام کر دیا ہے اور مارکیٹ میں پرفارم ان کمنگ سیشن۔ مگر اب میں یہ کہنے کا اہل نہیں ہوں، کیونکہ مجھے پریویلنگ 1,027 پوائنٹ جو کلوزنگ کے اوپر نظر آ رہے ہیں وہ مجھے پریشان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ گو کہ میں اس بات پہ مصر رہوں گا کہ 45,872 اور 842 جو ہے از اے اسٹرانگ سپورٹ اینڈ اٹ کین پرفارم، بٹ یہ ہم کو دیکھنا پڑے گا کل کی پری اوپن کے بعد، کیا اس کے اوپر مارکیٹ رکتی ہے یا نہیں رکتی۔ پری اوپن کا لو تو اگین میرے لیے اہم نہیں ہوگا، اگر تو اس کے اوپر مارکیٹ رکتی ہے اور پھر ٹریڈنگ ہوتی ہے اور 10 اور 10:30 بجے ہم کنسسٹنٹلی اس لیول کے اوپر رہتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ مارکیٹ کچھ ریکوری کرے گی، مگر وہ ریکوری بہت دور نہیں جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے لیے مارکیٹ کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ 46,015 کے اوپر جا کے سسٹین کرے ٹو منیمائز دا ڈکلائننگ پریشر۔ جو نیچے گرنے کا پریشر ہے اس کو کم کرنے کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ 46,015 کے اوپر جا کے مارکیٹ بیٹھے، اور اگر یہ بھی کر پائی مارکیٹ، یہ بھی کر دیا مارکیٹ نے، تو پھر ہمارا جو ٹارگٹ ہوگا وہ ایٹ دا موسٹ 46,300 کے نیچے کہیں ہوگا کہ وہاں تک جا سکے گی۔ تو یہ تو ایک پازیٹیو سینیریو جس کے چانسز اگر میں پرسنٹیج وائز دیکھوں تو 65 اور 35 والے ہیں، یعنی کہ 35% چانسز اس بات کے ہو سکتے ہیں۔ مگر looking at the ground reality that 1,027 points and closing with the pressure اور ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد زیادہ اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ اس لیول کو توڑے گی اور اس کے نیچے ٹریڈ کرے گی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو مارکیٹ کا پہلا ٹارگٹ 45,620 ہے، اور زیادہ سے زیادہ بیئرس کی جو دوڑ ہو سکتی ہے وہ 45,320 to 235 اس ایریا تک ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر پھر میں یہ دہرانا چاہوں گا کہ 45,872 842 تک ایگزاسشن کا ایک فیز تھا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اب مارکیٹ دوسرے فیز میں داخل ہو جائے گی جس کو میں پروفٹ ٹیکنگ کہوں گا۔ اگر آپ دیکھو تو پچھلے کئی مہینوں پہلے میں یہ آپ کو فیزز کے حوالے سے بھی سمجھا چکا ہوں کہ فیزز کس طرح ہوتے ہیں، کس طرح مندی اسٹیبلش ہوتی ہے، کس طرح تیزی اسٹیبلش ہوتی ہے، کنسسٹنسی کیا ہوتی ہے۔ یہاں یہی بات بتانے کی کوشش کی ہے۔ The first phase will be over if market breaks 45,842۔ اگر مارکیٹ اس کو آنر کر لے
تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے فیز سے وہ ریکور ہو گئی اور اب انشاءاللہ مارکیٹ ریکور کرے گی. تو یہ بہت اہم ہے کل کہ 45,800 لیول کو آنر کرے. نہیں کرتی تو پھر 620 اور 45,322. اور جس طرح میں نے کہا کہ میں اس کو بھی مارکیٹ میں مندی کے اسٹیبلش ہونے کی کوئی خبر آپ کو نہیں دے رہا. کیوں نہیں دے رہا؟ اس لیے کہ فیز بائی فیز ہم اس کا فیصلہ کریں گے. اور ابھی ٹائم اسپین چینج ہو رہا ہے. مارکیٹ ایڈجسٹمنٹ جو اس کی ہونی تھی جو ٹائم کی, کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک جگہ میں نے کئی دفعہ یہ بھی کہا کہ مارکیٹ از میکنگ روم فار ایڈجسٹمنٹ. جو رجیم چینج اور جو مسائل ہیں ان کے لیے مارکیٹ نے اتنا زیادہ روم بنا لیا ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس نیچے جانے کی جگہ ہے. تو اس لیے اگر مارکیٹ نیچے جا رہی ہے تو کوئی بڑا فرق نہیں آ رہا. ہاں ٹائم اسپین میں فرق آئے گا. یعنی کہ ابھی کچھ دن پہلے لوگوں نے, میرے خیال میں 2 4 5 دن پہلے اگر ہم سوشل میڈیا کی گفتگو دیکھیں تو 50 اور 60 ہزار کی باتیں شروع ہو گئی تھیں, جب میں لوگوں کو بار بار یہ سمجھا رہا تھا کہ گراؤنڈ ریالٹی اور ریالٹی بیسڈ ٹارگٹ اپنے ذہن میں رکھو. تو وہ چیز جو ہے اگر آپ نے رکھی ہوئی تھی تو آپ کا دکھی ہونا بنتا ہے, کیونکہ اب وہ چیز آپ کو واضح نظر آ رہی ہے. میں نے اس وقت بھی نہیں کہا کہ اپنے ٹارگٹ کچھ اس طرح کے سیٹ کرو. تو لہٰذا ٹائم اسپین چینج ہو گیا. اب مارکیٹ مزید ٹائم لے گی اگر 800 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے. تو جناب ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے ٹریڈ کیجئے. دعا کروں گا کامیاب ٹریڈ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی دے, صحت مند رکھے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.